السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پردے کا دوسرا نام ہی عورت ہے۔ عورت جس قدر نیک، پارسا، شرم و حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی ہوگی، اس کا لخت جگر اتنا ہی بہادر، نیڈر اور مرد مومن بن کر میدان عمل میں اترے گا۔ مثال کے طور پر آپ بجلی کے تار کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جس قدر بجلی کے تار پر موٹی تہ ہوگی، اسی قدر اس سے طاقت اور تیز رفتاری کے ساتھ کرنٹ گزرتا ہے، اور جیسے جیسے اس کی تہ باریک ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے کرنٹ کی مقدار بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی۔ اب اگر ہم حقیقت کی نگاہ سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو جو حکم اللہ رب العزت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو چادر اور چار دیواری کا حکم فرمایا ہے، اس میں کس قدر حکمتیں ہوں گی۔ محترم ناظرین، ہم ان حکمتوں کا بالکل بھی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عورت کو فتنہ بھی کہا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر فتنہ کیوں کہا گیا ہے، تو اس کو بھی آپ حضرات مثال سے سمجھیے۔ بجلی کے تار اگر ننگے ہوں تو جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح سمجھو اگر عورت بے پردہ ہو کر معاشرے میں گھومے گی تو قتل و غارت گری، فحاشی اور عریانی سے معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ لہذا مرد کا اپنی عورت کو پردے میں رکھنا یہ مرد کی مردانگی اور اس کے غیرت ایمانی کی دلیل ہے۔ تو میرے دوستو، عورت اگر چادر اور چار دیواری میں رہ کر زندگی بسر کرے تو یہ اس کی فرما برداری اور احکام خدا کے پابند ہونے کی دلیل ہے۔ تو محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں آپ حضرات نے ان کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے احکام پر پابند فرمائے، اور حجاب کے اوپر جس قدر پروپیگنڈے چل رہے ہیں اس سے بالکل بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کے اوپر تو حالات آتے ہی رہتے ہیں، بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پوری امت محمدیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور جو پردے کے اوپر ہماری ماں بہنیں احتجاج کر رہی ہیں، اللہ ان کی عزت کو، آبرو کو سلامت رکھے۔ اور چلتے چلتے ایک لائن اور بولنا چاہتا ہوں کہ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔